السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ امید کرتا ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ کے ساتھ راز قصے کہانی شروع کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں، اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کرنا مت بھولیں، اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔ اگر آپ کے پاس بھی کوئی کہانی ہے تو آپ مجھے کمنٹس میں لکھیں تاکہ آپ کی کہانی آنے والی ویڈیو میں سناؤں۔ چاچے کے بیٹے نے میری زندگی برباد کر دی۔ کہانی کی مالک کہتی ہے، میری کہانی اس وقت شروع ہوئی جب میری عمر 15 سال تھی۔ میں اپنے بہن بھائیوں میں سے سب سے بڑی تھی۔ میرے 3 بھائی اور 2 بہنیں تھیں۔ میں ہمیشہ اپنے چاچا کے فارم پر جاتی تھی تاکہ اپنے کزنس چاچا کی بیٹیوں سے ملوں اور ان کے ساتھ کھیلوں۔ تقریباً میرا پورا دن انہی کے گھر گزر جاتا تھا جو فارم میں تھا۔ فارم کا دوسرا حصہ میرے چچا مرمت کروا رہے تھے اور اس کی مرمت کا کام چل رہا تھا۔ میرے چچا کا فارم ہمارے گھر سے صرف 2 گلیاں دور تھا۔ میرے گھر والوں کو عادت ہو گئی تھی کہ میں اسکول سے واپس آتے ہی چاچا کے فارم چلی جاتی ہوں۔ ایک دن میں اسکول سے واپس آئی اور چاچا کے فارم گئی تاکہ لڑکیوں کو دیکھوں اور ان کے ساتھ کھیلوں۔ جب میں وہاں پہنچی تو میں نے لڑکیوں کو بہت آوازیں دیں مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ کچھ دیر بعد میرے چاچا کا بیٹا جو لڑکیوں کا بھائی تھا وہ آیا۔ اس وقت اس کی عمر 23 سال تھی۔ اس نے مجھ سے کہا، آؤ میرے ساتھ کھیل لو، لڑکیاں ابھی آ جائیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بلا رہا تھا اور تھوڑی دیر میں مجھے اس جگہ لے گیا جہاں مرمت کا کام ہو رہا تھا۔ میں اس کے رویے میں عجیب پن محسوس کر رہی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ اس نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ حالانکہ میں مسلسل بھاگنے کی کوشش کرتی رہی، اسے مارتی رہی اور چیختی رہی، مگر میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا اور یہ میرے بس کی بات نہیں تھی کیونکہ وہ مجھ سے بہت طاقتور تھا۔ میں روتی رہی، زمین پر گر گئی اور شدت سے رونے لگی۔ وہ بھی میرے ساتھ رونے لگا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو، مجھے افسوس ہے۔ پھر وہ بھاگتا ہوا چلا گیا۔ میں ہلنے جلنے کے قابل نہیں تھی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی، پاگلوں کی طرح کانپ رہی تھی، چکر آ رہے تھے اور میری ٹانگیں خوف سے میرا ساتھ نہیں دے رہی تھیں۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہو گیا ہے۔ میں تقریباً 1 گھنٹہ وہیں بیٹھی رہی، نہ جانتی تھی کیا کروں، کہاں جاؤں اور کسے یہ اپنی کہانی سناؤں یا کیسے یہ سب بیاں کروں۔ پھر میں نے اپنا سامان اٹھایا اور گھر کی طرف چل پڑی۔ راستے میں نے اپنے والد کو دور سے دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے اور کہا، واپس آ گئی ہو؟ میں نے انہیں کوئی جواب نہیں دیا، اندر ہی اندر میں رو رہی تھی۔ میں بغیر سلام کیے گھر کے اندر گئی، سیدھا اپنے کمرے میں گئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میں بیٹھ کر رونے لگی، پھر غسل خانے گئی، نہاتے ہوئے بھی رو رہی تھی، خود کو مار رہی تھی اور اپنے کزن کو جان سے مارنے کا خیال میرے دماغ میں آ رہا تھا کیونکہ اس نے میرے ساتھ بہت غلط کیا تھا۔ میں باہر آئی، اپنے بستر پر بیٹھی اور پھر سو گئی۔ میں نے اپنے کمرے کا دروازہ چابی سے بند کر رکھا تھا۔ اچانک میں دروازے پر زور زور سے ہونے والی دستک سے جاگ گئی۔ میرے والد دروازہ پیٹ رہے تھے اور زور زور سے چیخ رہے تھے۔ ان کی آواز سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ شدید غصے میں ہیں۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ کچھ دیر بعد میری ماں آئی، دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، دروازہ کھولو۔ پھر اچانک خاموشی ہو گئی اور وہ چلے گئے۔ جب میں نے دروازہ کھولا تو میری ماں ڈری ہوئی اور غصے میں تھی۔ اس نے کہا، تمہارے کزن کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں فارم میں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا ہے، تم نے کیا کیا ہے؟ وہ کون تھا؟ اتنے میں میرے والد اندر آ گئے۔ انہوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے میں کوئی گناہ گار ہوں۔ وہ میرے بال پکڑ کر کہنے لگے، کیا یہ سچ ہے جو میں نے سنا ہے؟ تمہارے کزن کا کہنا ہے کہ اس نے تمہیں کسی لڑکے کے ساتھ دیکھا، وہ کون تھا؟ اے بدتمیز لڑکی، تم مجھے بدنام کرنا چاہتی ہو؟ وہ مجھے مارنے لگے۔ میرے بھائی دروازے پر کھڑے سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ میری ماں رو رہی تھی اور مجھے وہ اپنے ابو سے دور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، کہہ رہی تھی اس کی بات پر یقین مت کرو، شاید وہ غلط بول رہا ہو، وہ جھوٹ بول رہا ہو۔ مگر میرے والد کہہ رہے تھے، میرے بھائی کا بیٹا جھوٹ نہیں بول سکتا۔
مجھے میرے والد مارتے رہے، میری ماں مجھے بچانے کی کوشش کرتی رہی اور میں خاموش رہی، صرف روتی رہی۔ میں سب کچھ بتانا چاہتی تھی، جو میرے ساتھ ہوا تھا وہ بتانا چاہتی تھی، لیکن خدا کی قسم میں نے ایک حرف بھی نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں۔ مجھے آج تک نہیں معلوم کہ میں کیوں خاموش رہی۔ جب میرے والد نے مجھ سے پوچھا وہ کون تھا، بولی کیوں نہیں؟ میں نے جواب دیا واللہ وہ جھوٹا ہے، میں کسی کو نہیں جانتی۔ اس کے بعد میرے والد کمرے سے باہر نکل گئے اور میری ماں کو بھی ساتھ لے گئے اور دروازہ بند کر کے مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ میں رات 9 بجے تک کمرے میں بیٹھی رہی، پھر میری ماں آئی اور کہنے لگی یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، اگر تم نے یہ سب نہ کیا ہوتا تو تمہارے والد اتنے غصے میں نہ آتے اور تمہارے ساتھ یہ سب نہ کرتے۔ میں خاموش تھی، مجھے اس کی باتیں سمجھ ہی نہیں آ رہی تھیں۔ پھر میری ماں نے کہا میں نے گاؤں کی ایک بوڑھی عورت سے بات کر لی ہے، وہ آئے گی اور تمہارا معائنہ کرے گی۔ یہ کہتے ہوئے میری ماں رو رہی تھی اور میں اسے دیکھ رہی تھی۔ میں اس کے قدموں میں بیٹھ گئی، زور زور سے رونے لگی اور ہچکیاں لینے لگی اور کہنے لگی امی ایسا مت کریں میرے ساتھ، آپ کی مہربانی ہوگی، نہیں امی نہیں ایسا مت کریں۔ میں بس یہی جملہ دہراتی رہی۔ میری ماں صدمے میں تھی، وہ گئی اور کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ پھر وہ واپس آئی، میرا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی اگر تمہیں یقین ہے کہ تم نے کچھ نہیں کیا تو اس عورت کو معائنہ کرنے دو۔ میں اسے دیکھتی رہی اور صرف روتی رہی۔ میری ماں نے دیکھا کہ میں جواب دینے کے قابل نہیں ہوں۔ پھر میرا بھائی آیا اور وہ کہنے لگا ایک بوڑھی عورت آئی ہے، وہ تمہیں بلا رہی ہے۔ میرے والد دروازے پر کھڑے تھے، گھر کا ماحول بہت کشیدہ تھا۔ وہ بوڑھی عورت میرے کمرے میں داخل ہوئی، وہ دروازہ بند کرنا چاہتی تھی مگر میرے والد نے انکار کر دیا۔ میرے والد بہت غصے میں آ گئے اور کہا نہیں، دروازہ کھلا رہے گا۔ پھر وہ میری ماں کو پکڑ کر کمرے سے باہر لے گئے۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس روتی رہی۔ میں کہنا چاہتی تھی برائے مہربانی میرے والد کو کچھ مت بتانا، لیکن میں بول نہ سکی کیونکہ میرے والد دروازے پر کھڑے تھے اور بس میرے چہرے کو گھور رہے تھے۔ اس بوڑھی عورت نے میرا معائنہ مکمل کیا اور پھر مجھ سے پوچھا تم شادی شدہ ہو یا طلاق یافتہ؟ میں بالکل ٹوٹ گئی، میں خود میں سمٹ گئی اور زور زور سے رونے لگی۔ وہ بوڑھی عورت ہمارے گھر سے چلی گئی۔ اس کے بعد تقریباً 10 منٹ تک گھر میں کسی کی بھی آواز نہیں آئی۔ پھر میرے والد کمرے میں داخل ہوئے، ان کے ہاتھ میں بیلٹ اور لاٹھی تھی۔ انہوں نے مجھے بے رحمی سے مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں بے ہوش ہو گئی۔ وہ مجھے مارتے رہے، مجھ پر تھوکتے رہے اور مجھے گالیاں دیتے رہے اور مجھے اسی طرح بے عزت کرتے رہے۔ میں بول نہیں پا رہی تھی، بس درد سے کراہ رہی تھی۔ جب مجھے ہوش آیا تو دروازہ بند تھا، گھر خاموش تھا اور وقت 7 بجے تھے۔ مجھے اندازہ ہوا کہ میں سو گئی تھی اور وقت گزر چکا تھا۔ میں کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں تھی، میرا پورا جسم مار سے بھرا ہوا تھا اور میرے چہرے کی پہچان تک مٹ چکی تھی۔ میں دوپہر کے بعد 3 بجے تک اسی حال میں بیٹھی رہی۔ پھر میری ماں کمرے میں آئی، مجھے دیکھتے ہی وہ ٹوٹ گئی اور کہنے لگی یہ سب تم نے خود اپنے ساتھ کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ میں اپنی امی کو کہتی رہی خدا کی قسم کھاتی ہوں میں نے کچھ بھی نہیں کیا اور میں قسم کھاتی ہوں کہ یہ سب کچھ اس کا ذمہ دار وہ شخص ہے۔ اس نے کہا مجھے بتاؤ وہ کون ہے؟ میں نے اسے سب کچھ بتا دیا کہ میرے اور میرے کزن کے درمیان کیا ہوا، اس نے میرے ساتھ کیا کیا۔ میری ماں مجھے دیکھتی رہی، وہ صدمے میں تھی اور ایک لفظ بھی نہیں بول سکی۔ پھر اس نے کہا میں جا کر تمہارے والد کو سب بتاؤں گی۔ وہ گئی اور اس نے میرے والد کو ساری کہانی سنا دی۔ کیا آپ جانتے ہیں میرے والد نے کیا جواب دیا؟ انہوں نے میری ماں سے جھگڑا کیا اور کہا اس نے اسے بدنام کیا ہے، اس کی عزت اچھالی ہے، اسی لیے اب اس پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ وہ میرے بھائی کا بڑا بیٹا ہے، وہ میرے اپنے بیٹے جیسا ہے، وہ ایسا کبھی نہیں کر سکتا۔ میری ماں میرے پاس آئی اور اس نے مجھے میرے والد کی باتیں بتائیں۔
میں بہت زور زور سے رونے لگی۔ میں یہ سوچ کر ٹوٹ گئی کہ وہ مجھ پر یقین کیوں نہیں کر رہا۔ میں اس کی بیٹی ہوں، اس کے سب سے زیادہ قریب ہوں، پھر بھی وہ مجھ پر کیوں یقین نہیں کر رہا۔ میری ماں نے مجھے گلے لگا لیا، مجھے تسلی دینے لگی اور کہنے لگی میں تم پر یقین کرتی ہوں، لیکن ہمیں کوئی حل سوچنا ہوگا۔ اس نے کہا تمہارے والد اب بھی تمہیں دھمکی دے رہے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ تمہاری شادی کروا دیں گے تاکہ بے عزتی اور بدنامی چھپ جائے۔ پوری کہانی میرے بڑے چچا تک پہنچ چکی تھی۔ میرے والد ان کی بات ایسے مانتے تھے جیسے وہ ان کے اپنے والد ہوں۔ وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے۔ میرے بڑے چچا غصے میں آئے اور کہا تمہیں اس سے لا تعلقی کا اختیار کر لینا چاہیے اور اسے گھر سے نکال دینا چاہیے۔ میرے والد صاحب ان کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہاں تم ٹھیک کہہ رہے ہو، لیکن پہلے اس کی شادی کرنی چاہیے۔ اور پھر میرے بارے میں کہا میرے پاس ایک آدمی ہے جو اس سے شادی کرے گا۔ اگلے دن میری ماں روتی ہوئی آئی اور کہا تمہارے والد تمہاری شادی کروانے والے ہیں، وہ کسی شخص کو ڈھونڈ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج ہی رات تمہاری شادی ہو جائے گی۔ اگلے دن میری ماں روتی ہوئی آئی اور کہا تمہارے والد تمہاری شادی کروانے والے ہیں۔ میں پاگلوں کی طرح ہو گئی۔ میں اپنی ماں سے گڑ گڑانے لگی اور کہنے لگی برائے مہربانی میری مدد کرو، میں شادی نہیں کرنا چاہتی۔ میری ماں نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتی، میری بھی شادی زبردستی سے کروائی گئی تھی۔ یہ ایسی بدنامی ہے جو تم نے نہیں کی اور جس کی تم ذمہ دار نہیں ہو۔ جس شخص سے میری شادی کروائی گئی اس کی عمر 35 سال تھی۔ میں زبردستی اس کے ساتھ گئی۔ میں روتی رہی، مکمل طور پر ٹوٹ چکی تھی۔ میں اس کے ساتھ ایک ہفتہ رہی۔ میں نے اپنے گھر والوں کو نہیں دیکھا۔ وہ مجھے برداشت نہ کر سکا کیونکہ میں دن رات روتی رہتی تھی۔ آخر کار وہ مجھے میرے والدین کے گھر لے آیا۔ جب میرے والد اور چاچا کو اس بات کا علم ہوا تو وہ آ گئے۔ میرے شوہر نے ان سے کہا غلطی میری ہے، میں نے ایک بچی سے شادی کر لی ہے، میں اسے طلاق دوں گا، میں اس کے مزاج کو برداشت نہیں کر سکتا۔ جب میرے والد نے یہ سنا تو وہ آ گئے اور مجھے مارا اور کہا اس بار میں تم سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑا لوں گا۔ وہ یہ کہہ کر چلے گئے۔ میں وہیں بیٹھی روتی رہی۔ میں خود کو کھویا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے ایک عجیب سی کمزوری محسوس کی، ایسی کمزوری جو میں نے کبھی پہلے محسوس نہیں کی تھی۔ میں مکمل طور پر ٹوٹ گئی۔ یہ دردناک تھا، بہت زیادہ دردناک۔ کوئی بھی مجھے محسوس نہیں کر پا رہا تھا۔ 3 دن بعد میری ماں آئی اور میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ وہ میرے کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی، سوچ رہی تھی۔ پھر اس نے کہا اگر تم اسی طرح بغیر شادی کے بیٹھی رہیں تو تمہارے والد تمہیں مار دیں گے۔ اسی وقت جب میری ماں مجھ سے بات کر رہی تھی ہم نے دروازے پر زوردار دستک سنی۔ وہ میری ساتوں پھوپھیاں تھیں، سب کے سب ہمارے گھر آ گئی تھیں۔ میرے بھائی نے دروازہ کھولا اور وہ سب اندر آ گئیں۔ وہ سب میرے کمرے میں گھس آئیں، چیخنے لگیں، گالیاں دینے لگیں اور کہنے لگی تم نے خاندان کی عزت خراب کر دی، تم بدتمیز ہو۔ یہاں تک کہ میری ایک پھوپھو مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی۔ میری ماں اس کے سامنے کھڑی ہو گئی اور اسے روک لیا۔ میری ماں نے سب کو کمرے سے باہر نکال دیا اور دروازہ بند کر دیا۔ میں باہر سے لڑائی کی آوازیں سن رہی تھی، چیخ پکار اور میرے بڑے چاچا کی آواز۔ میں نے سنا کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ایک آدمی ہے جو اس سے شادی کرنے کو تیار ہے، اس کی عمر 54 سال ہے۔ میرے بڑے چچا نے میرے والد کو قائل کر لیا۔ میرے والد صاحب نے ہاں کر دی اور کہا سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ آج ہی میرے گھر سے نکل جائے، آج ہی اسے لے جانا چاہیے۔ جب مجھے اس فیصلے کا علم ہوا تو میں بالکل ٹوٹ گئی۔ میں رونے لگی، چیخنے لگی اور کہنے لگی کہ میں یہ شادی نہیں چاہتی۔ میں کمرے میں چیخ رہی تھی۔ میری ماں آئی اور کہا اب کوئی حل نہیں بچا، میں تمہیں اس گھر سے بھگاؤں گی۔
میں یہ کبھی قبول نہیں کر سکتی کہ وہ تمہاری زبردستی شادی کروا دیں۔ میں بھاگنے کے لیے تیار تھی، لیکن میں نے پوچھا، امی آپ مجھے کہاں لے جائیں گی؟ میری ماں کے پاس گاؤں میں ایک گھر تھا جو اسے اپنے والد نے وراثت میں دیا تھا۔ اس نے اس گھر کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا، یہاں تک کہ میرے والد کو بھی نہیں۔ وہ کہتی تھی کہ اگر وہ والد کو بتا دیتی تو وہ ہر طریقہ استعمال کر کے یہ گھر اس سے چھین لیتے۔ مجھے بھی اس گھر کا علم نہیں تھا، یہ بات مجھے اسی دن معلوم ہوئی۔ میری ماں نے کہا، میں نے سب کچھ پہلے سے تیار کر رکھا تھا، لیکن میں ہچکچا رہی تھی۔ جب میں نے دیکھا کہ وہ واقعی تمہاری شادی کروانے والے ہیں تو میں نے فیصلہ کر لیا کہ تمہیں یہاں سے نکالنا ہوگا۔ اس نے کہا، صبر کرو، جب تمہارے والد اور باقی سب لوگ نکل جائیں گے تو میں تمہیں لے جاؤں گی۔ 4 بجے میرے والد، چچا اور پھوپھیاں گھر سے نکل گئے۔ میری ماں نے میرے بھائیوں سے کہا، میں کسی جگہ جا رہی ہوں اور جلد واپس آ جاؤں گی۔ میری ماں نے مجھے چھپکے سے نکالا، کمرے کا دروازہ بند کیا اور کسی کو احساس نہیں ہونے دیا۔ ہم گاڑی میں نکلے اور تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر کیا۔ ہم اس گھر پہنچے، وہاں بالکل گھر خالی تھا، نہ فرنیچر نہ کوئی سامان تھا۔ میری ماں نے مجھے کھانا دیا اور کہا، اپنا خیال رکھنا، میں واپس آؤں گی۔ اس نے مجھے گلے لگایا، وہ روئی اور میں بھی اس کے ساتھ بہت روئی۔ پھر اس نے دروازہ بند کیا اور چلی گئی۔ میں اس گھر میں 3 دن تک اکیلی رہی، نہ مجھے ماں کی خبر ملی اور نہ واپس آئی۔ چوتھے دن 11 بجے دن کے وقت دروازہ زور سے بجنے لگا۔ میں ڈر گئی کیونکہ اگر ماں ہوتی تو اس کے پاس چابی ہوتی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں نے دروازے کے سوراخ سے دیکھا، وہ ایک عورت تھی۔ میں نے پوچھا، کون؟ اس نے کہا، دروازہ کھولو، میں تمہاری ماں کی طرف سے آئی ہوں۔ میں رونے لگی اور دروازہ نہیں کھول پا رہی تھی۔ اس عورت نے کہا، تمہارے والد اور چچا تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور تمہاری ماں 2 دن پہلے اسپتال میں داخل ہو گئی تھی۔ انہوں نے مجھے تمہاری ذمہ داری سونپی ہے۔ یہ سن کر میں بالکل ٹوٹ گئی۔ میں نے دروازہ کھولا اور کہا، اندر آ جائیں۔ اس نے کہا، تمہاری ماں کہتی ہیں کہ تم واپس گھر مت جانا۔ تمہارے والد تمہیں مار دینا چاہتے ہیں، وہ پاگل ہو گئے ہیں جب سے انہیں پتا چلا کہ تم بھاگ گئی ہو۔ میں تمہاری ماں کی قریبی دوست ہوں، میں تمہاری ذمہ دار ہوں، تم مت ڈرو، میں تمہیں اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گی۔ میں روتی رہی، میرا دل بہت گھبرا رہا تھا ان باتوں سے جو میں سن رہی تھی۔ میں نے پوچھا، امی اسپتال کیوں ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، تمہاری ماں کا تمہارے والد سے جھگڑا ہوا، ان کا شوگر لیول گر گیا، اسی لیے انہیں اسپتال لے جانا پڑا۔ میں پھر ٹوٹ گئی اور رونے لگی۔ وہ عورت بولی، میں تمہارے لیے کچھ چیزیں لینے جا رہی ہوں، تم گھر سے باہر مت نکلنا اور کسی کے لیے دروازہ مت کھولنا۔ میں تمہاری ماں کو خبر دینے جا رہی ہوں۔ میں شام 7 بجے تک اکیلی رہی۔ پھر وہ عورت واپس آئی، وہ بستر کا سامان لے آئی، میرے لیے کھانا لے آئی اور میرے ساتھ بیٹھی۔ وہ کہنے لگی، آہستہ آہستہ صبر کرو، میں تمہاری مدد کروں گی، میں تمہیں ایک موبائل فون بھی لے دوں گی تاکہ اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے فون کر سکو۔ پھر وہ چلی گئی۔ میں تقریباً 1 ہفتہ اسی گھر میں رہی۔ وہ عورت مجھے میری ماں کی خبریں دیتی اور میری خبریں میری ماں تک پہنچاتی رہی۔ 1 مہینے بعد مجھے پتا چلا کہ میرے والد نے میری ماں کو طلاق دے دی۔ میری ماں اپنے میکے نہیں گئی۔ جب میں نے اسے دیکھا تو میں نے اسے پوری طاقت سے گلے لگا لیا۔ میں اور میری ماں 2 مہینے ہم اسی گھر میں رہے۔ جب وہ اپنے بچوں سے ملنا چاہتی تو پارک میں ملتی، پورے دن ساتھ رہتی اور پھر واپس آ جاتی۔ ہم 1 سال تک اسی طرح رہے۔ میری ماں نے مجھے پرانے اسکول سے نکالنے کی کوشش کی اور دوسرے اسکول میں داخلہ کروایا۔ اس نے مجھے دوبارہ پڑھائی کی طرف لانے کی کوشش کی۔ میں پڑھنا نہیں چاہتی تھی، میں انکار کرتی رہی، لیکن وہ میری پہلی حامی تھی، میرا پہلا سہارا۔ وہ میرے لیے چیزیں خریدتی، میرا خرچ اٹھاتی، مجھے اسکول لے جاتی اور واپس لے آتی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ بہت زیادہ خوش تھی اور چاہتی تھی کہ ہماری زندگی ہمیشہ ایسی ہی رہے، لیکن جب بھی میں اپنے کزن کا ظلم یاد کرتی تو دنیا میری آنکھوں میں اندھیری ہو جاتی۔
میں نے آخر کار اسکول کی تعلیم مکمل کر لی۔ میں اپنے بھائیوں سے ملتی تھی لیکن بہت کم اور چھپ کر۔ میں کبھی اپنے پرانے گھر نہیں جاتی تھی۔ میرے والد کو یہ تک معلوم نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں۔ میری ماں میرے بھائیوں کو تنبیہ کرتی رہی اور کہتی رہی اپنے والد کو کبھی بھی مت بتانا کہ تم اپنی بہن سے ملتے ہو۔ تمہاری بہن بے گناہ ہے، جیسا تمہارے والد سوچتے ہیں ویسی نہیں ہے۔ وہ تمہاری بڑی بہن ہے، اس کا احترام کرو۔ میری زندگی اچھی طرح چل رہی تھی۔ پھر میں ایک اور شہر منتقل ہو گئی جہاں لڑکیوں کے ہاسٹل میں رہ رہی تھی تاکہ یونیورسٹی جا سکوں۔ میں نے وہاں اچھی اور باعزت لڑکیوں سے دوستی کی۔ میں ہر ہفتے آخر میں اپنی ماں اور بھائیوں سے ملتی رہی۔ میری ماں مجھے 2 دن اپنے پاس ٹھہراتی اور پھر ہاسٹل واپس چھوڑ آتی۔ یہ سلسلہ میری گریجویشن تک چلتا رہا۔ اس دوران میرے والد نے دوسری شادی کر لی۔ وہ اپنی نئی بیوی کے ساتھ خوش تھا۔ اس نے ہماری طرف بالکل توجہ نہیں دی۔ اس کے ہاں جڑواں بچے پیدا ہوئے اور وہ اپنی زندگی میں مصروف ہو گیا۔ میرے بھائی کہتے ہیں اگر ہم ابو کے ساتھ تمہارا ذکر کرتے ہیں تو وہ بہت غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں میرے پاس کوئی بیٹی نہیں، اس کا نام اس گھر میں کبھی بھی مت لینا۔ لیکن جان لو کہ اللہ مظلوم کو کبھی نہیں چھوڑتا۔ میرے ساتھ جو کچھ ہوا اس کے بعد میرے کزن کا ایک حادثہ ہوا۔ وہ 4 سال سے معذور رہے، نہ چل سکا نہ ٹھیک طرح بول سکا۔ وہ شادی اور اولاد سے محروم ہو گیا۔ جب مجھے یہ پتا چلا تو میں نے محسوس کیا کہ اللہ نے مجھے انصاف دلایا۔ میں خوشی سے رو پڑی۔ میرے والد کے بارے میں محسوس کرتی ہوں کہ اللہ نے اسے بھی سزا دی۔ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیوی کو دیکھا، کسی مرد کو گھر لاتے دیکھا۔ اس نے طلاق دے دی۔ اب وہ میری ماں کو واپس لانے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن میری ماں نے انکار کر دیا اور کہا میری بیٹی زندہ ہے، میری آنکھوں کے سامنے ہے، تم اکیلے ہی رہو۔ آخر میں لڑکی کہتی ہے میری شادی ایک تاجر سے ہوئی۔ میری ماں نے میرا ولیمہ کیا اور کسی کو میرے والد کے رشتہ داروں میں سے بھی کسی کو آنے نہیں دیا۔ وہ سب خوش آمدید نہیں تھے، سب سے پہلے والد۔ کہانی یہاں ختم ہوئی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز آپ دیکھ سکیں، اور یہ ویڈیو اپنے دوستوں تک شیئر کریں۔